بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اچھا بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ ماشاءاللہ یہ ترکیب سن رہے ہو۔ سیزن ہمارا جو ہے وہ 16 چل رہا ہے، اور آپ الحمدللہ یہاں تک سیزن 16 تک آپ پہنچ چکے ہو الحمدللہ۔ اب ہم نے جو ہے الحمدللہ قرآن کریم کے انشاءاللہ العزیز ہر سیزن کے اندر ترکیبوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ترکیب کے اصول وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ان ایک ایک رکوع کر کے انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ شروع کر رہے ہیں، صحیح۔ تب یہ ایک رکوع الحمدللہ ہمارا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع ہے، یہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس کو جو ہے میں نے سیزن 16 کے ساتھ یہاں لکھ رہا ہوں، یہیں پر ہی انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ترکیب کرا دوں گا اس پورے رکوع کی نا، صحیح۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ قرآن کریم کی ترکیب کرو، قرآن کریم میں نہیں کسی بھی چیز کی، جو سب سے بنیادی غلطی ہوتی ہے طالب علم کے لیے، اور تقریباً میں کہتا ہوں ہر طالب علم اس غلطی کے اندر ملوث ہوتا ہے ترکیب کے اندر، وہ یہ کہ ترکیب کے اصول آتے ہیں، ترکیب کے اصول آتے ہیں، لیکن ترجمے کے مطابق ترکیب کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ہمارے سامنے ذالک الکتاب لا ریب فیہ آیت آ گئی اور ہم نے بس آنکھ بند کر لی، ترکیب کے اصول یاد ہیں اور ہم نے فٹافٹ ترکیب کرنا شروع کر دی۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت آ گئی، اس آیت کا آپ نے ترجمہ کرنا ہے، اور ترجمہ کرنے کے بعد ترکیب کے اصولوں کے مطابق اور ترجمے کے مطابق ترکیب کرنی ہے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ ترکیب کے اصولوں کے مطابق اور ترجمے کے مطابق ترکیب کرنی ہے۔ ہم کرتے کیا ہے؟ ہم کرتے ہی ہیں کہ ہم ڈائریکٹ ترکیب کے اصول کے مطابق ترکیب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ترکیب کر کے فارغ ہوتے ہیں، اب یار یہ تو ہم نے ترکیب غلط کر دی ہے، تو لہٰذا یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی، صحیح۔ اور قرآن کریم کی ہم ترکیب کر رہے ہیں اور اکثر طالب علم یہ غلطی کرتے ہیں، تو آپ نے اس غلطی سے بچنا ہے۔ اچھا، ایک دوسری بات یہ کہ میں پورے رکوع کی آپ کے سامنے ترکیب کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے سمجھنے کے اندر مشکل ہو، لیکن مشکل کیوں ہوگی یہ بھی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں۔ مشکل اصل کے اندر اس لیے ہوگی کیونکہ آپ نے پہلے سے یہ رکوع نکال کے آپ نہیں آؤ گے، صحیح۔ مطلب میں آپ کو بولوں گا کہ بھائی آپ اس رکوع کی ترکیب پہلے سے کر کے آؤ، لیکن عام طور پہ طالب علم سست اور کاہل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بات پر عمل نہیں کرتے۔ عام طور پہ اس طرح ہوتا ہے، سب کی بات نہیں کر رہا، کوئی کرتا ہو تو میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام طور پہ ایسے دیکھا گیا ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ پہلے سے ترکیبیں وغیرہ کر کے نہیں آتے، یا ان کو کوئی کام وغیرہ بولا جاتا ہے سبق وغیرہ سے متعلق، تو وہ پہلے سے دیکھ کر نہیں آتے۔ یہ تجربہ رہا ہے تو اس لیے میں بول رہا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کو مشکل ہوگی وہ اس وجہ سے ہوگی، مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی رکوع کی ترکیب دیکھنی ہے، سب سے پہلے پورے رکوع کی ترکیب کو آپ نے خود اپنے پاس حل کرنا ہے۔ حل کرنے کے بعد آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پہلے آپ نے میری ویڈیو دیکھو پھر حل کرو، یہ نہیں کرنا۔ آپ پہلے خود حل کرو پھر ویڈیو دیکھو، اس سے آپ کی غلطی کی اصلاح ہوگی، صحیح۔ ترتیب تھوڑی بدل دو، پہلے آپ حل کرو اور پھر ویڈیو دیکھو، صحیح، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں کرتے ہو۔ بعض اوقات غلطی بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے، یعنی کہ بعض اوقات صرف مبتدا خبر سمجھنے کے اندر غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطی بظاہر چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہ غلطی جب بھی پکڑی جاتی ہے جب آپ مطلب اس ترتیب کے اوپر عمل کرو۔ تو ابھی ہم ترکیب شروع کرتے ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلے ترجمہ کر لیتا ہوں میں آپ کے سامنے کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات کے اندر سے، اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت دینے والی ہے متقی لوگوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی لوگ جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں اور نماز و یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس چیز پر ایمان لانے والے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، فعل مجہول انزلہ، صحیح، جو آپ پر نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں، صحیح۔ بالآخرت کے متعلق کیا ہو جائے گا؟ یوقنون، صحیح، آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے ہیں۔ والذین اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، صحیح۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا
سواء برابر ہے علیہم ان لوگوں کے لیے انذرتہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم ان کے دلوں پر مہر ہے وعلی سمعہم ان کی کانوں پر مہر ہے وعلی ابصارہم صحیح وعلی ابصارہم یہاں پہ وقف نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنا یہاں پہ وقف نہیں ہوتا غشاوہ کے اوپر وقف ہوتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر وقف کر دیں گے وعلی ابصارہم پر تو مطلب کیا ہوگا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی جبکہ ترجمہ یہ نہیں بنانا ترجمہ جو اس کا اعلیٰ ابصارہم جو ہے یہ ختامہ سے متعلق نہیں ہوگا بلکہ اعلیٰ ابصارہم یہ غشاوہ کے لیے خبر مقدم بنے گی صحیح ہے مطلب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ہے صحیح ہے تو لہٰذا ابصارہم پر وقف نہیں ہوگا صحیح وقف کہاں پر ہوگا غشاوہ پر وقف ہوگا عام طور پہ قراء حضرات یہاں پہ غلطی کرتے ہیں کہ ابصارہم پر وقف کر لیتے ہیں تو ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر ہے ان کے کانوں پر مہر اور وعلی ابصارہم غشاوہ ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہوگا ولہم عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا صحیح ہے ترجمہ ہمارا ہو گیا اب ترکیب تھوڑی دیکھ لیتے ہیں پورا رکوع میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے صحیح ہے حصوں میں کر کے لکھا ہے تاکہ ترکیب کرنے میں آپ کو آسانی ہو اس لیے میں نے لکھا صحیح ہے شروع کے اندر لکھا ہوا الف لام میم اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح میں سیزن وغیرہ کے اندر پوری تفصیل سے ترکیب کراتا ہوں اس طرح میں یہاں پہ نہیں کراؤں گا صحیح یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فعل لکھواؤں فاعل لکھواؤں متعلق وغیرہ لکھواؤں میں لکھواؤں گا نہیں بتا دوں گا میں لیکن لکھواؤں گا نہیں میں صحیح اس کی وجہ یہ کہ بہت تفصیلی ہے ظاہر سی بات ہے پورا رکوع ہے تو پھر وقت کافی لگ جائے گا تو میں اختصار کے ساتھ بات کو لے کے چلوں گا الف لام میم حروف مقطعات کے اندر سے اس پر ہم زیادہ تفصیلی بات نہیں کریں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اب ذرا دیکھو یہاں پہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ یہ کتاب ہے یا پھر وہ کتاب ہے اگر میں ترجمہ کروں تو میں ترجمہ کر رہا ہوں مرکب مفید کا اور مرکب مفید کا ترجمہ جب بنے گا جب میں ذالک کو بناؤں مبتدا اور الکتاب کو بناؤں خبر صحیح لیکن اگر میں ترجمہ یہ کر رہا ہوں ذالک الکتاب یہ وہ کتاب اگر میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کتاب تو پھر یہ مرکب غیر مفید کا ترجمہ ہے صحیح وہ کتاب ہے مرکب مفید کا ترجمہ ہے اور وہ کتاب مرکب غیر مفید کا ترجمہ ہے تو اگر میں یہ ترجمہ کروں کہ وہ کتاب ہے تو میں ذالک کو مبتدا بناؤں الکتاب کو خبر بناؤں اگر میں یہ ترجمہ کروں وہ کتاب تو ذالک کو موصوف بناؤں الکتاب کو صفت بناؤں دونوں صحیح ہیں صحیح دونوں صحیح ہیں دونوں احتمالات ہیں اب دیکھو اگر آپ ترجمہ دیکھ کر ترکیب کرو گے تو آپ کو اندازہ بھی ہوگا کہ بھائی اس کے اندر یہ احتمال بھی نکل سکتا ہے کیونکہ یہ ترجمہ بھی صحیح ہے وہ ترجمہ بھی صحیح ہے دونوں ترجمے صحیح ہیں ترکیب کا کوئی اصول نہیں ٹوٹ رہا تو مطلب دونوں ترکیبیں بھی صحیح ہیں صحیح تو ذالک الکتاب ذالک کو میں بنا رہا ہوں ذالک کو مبتدا بنا رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ میں نے اسی اعتبار سے ترجمہ کیا تھا کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہوئے اگر آپ نے سنا ہو غور کیا ہو تو میں نے ترجمہ کیا تھا کہ وہ کتاب ہے صحیح تو الکتاب اس کو میں بنا رہا ہوں خبر صحیح اچھا یہ ہمارا مبتدا ہو گیا اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھنا کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ مس کر دو اس کو صحیح تو خبر ہو گئی لا ریب فیہ کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کس میں کتاب میں نا تو لا ریب فیہ یہ پورا جملہ ہے صحیح جملہ کس طرح لا نافع جنس سے ریب اس کا اسم میں فیہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہو کر یہ خبر بن جائے گی صحیح تو یہ پورا جملہ اس میں خبری ہو کر اب یہ بن جائے گی ذالک مبتدا کی خبر ثانی خبر ثانی خبر اول ہو جائے گی وہ خبر ثانی ہو جائے گی صحیح کیونکہ اسی ذالک سے متعلق بات چل رہی ہے نا کہ وہ کتاب ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو کتاب کی ہی بات چل رہی ہے تو لہٰذا ہم نے لا ریب فیہ کو ذالک کی خبر بنا دی اب آگے اسی کی خبر آئے گی ذالک کی نا کہ وہ کتاب ہے جس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہے وہ ہدایت ہے متقین کے لیے تو گویا کہ یہاں سے کیا شروع ہو رہی ہے خبر ثالث صحیح ہے کیا شروع ہو رہی ہے خبر ثالث تیسری خبر شروع ہو رہی ہے اور یہ خبر کافی آگے جا کے مکمل ہوگی صحیح یعنی کہ سمجھ لو یہاں سے لے کر یہاں تک پہلے سے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہاں تک یہ خبر مکمل ہوگی پوری خبر ہے کی صحیح ابھی کس طرح بنے گا ہدن یہ مصدر ہے اور للمتقین لا ہم حرف جر ہے متقین کو ابھی ہم مجرور نہیں بنا سکتے کیوں نہیں بنا سکتے کیونکہ آگے الذین سے موصول آ رہا ہے صحیح اس میں موصول ہوتا ہے معرفہ آپ کو پتہ ہے معرفہ ہوتا ہے المتقین بھی کیا ہے معرفہ ہے اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو پہلے والے معرفہ کو ہم بنا دیتے ہیں موصوف تو یہ ہمارا ہو گیا موصوف
اب آگے اس معرفت کی صفت آئے گی. صفت کیا ہے؟ یہ پورا سمجھ لو یہاں سے لے کر اور یہاں تک یہ پوری صفت ہے متقین کی. کس طرح بنے گی؟ الذین اس سے موصول ہو گیا آپ کا. اچھا ایک بات یہاں پہ اصول ذہن میں رکھ لو کہ جیسا جو ہے وہ معطوف ہوگا ویسا ہی کیا ہوگا؟ معطوف علیہ ہوگا، یعنی کہ دونوں برابر ہوں گے. اگر معطوف مفرد ہے تو معطوف علیہ بھی کیا ہوگا؟ مفرد ہوگا. اگر معطوف جملہ ہے تو معطوف علیہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. یہ بات ذرا ذہن میں رکھنا. ایک اصول تو اپنے ذہن میں یہ بات یہ رکھ لو. دوسرا اصول یہ کہ موصول صلہ مل کر کبھی بھی جملہ نہیں بنتے بلکہ مفرد بنتے ہیں. یہ اصول بھی ذہن میں رکھ لو. صحیح ہے؟ یہ دو اصول آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لو. اب آ جاؤ ترکیب کی طرف. الذین موصول ہو گیا، اس سے موصول ہو گیا. یؤمنون بالغیب پورا جملہ ہو کر، کیونکہ آگے واو حرف عطف آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی کیا ہے؟ جملہ ہے. یقیمون الصلاۃ جملہ ہے تو جملے کا عطف جملے پر ہوگا، تو لہٰذا یہ پورا جملہ ہو کر یہ ہو جائے گا معطوف. جملہ کس طرح ہوگا؟ یہ یؤمنون فعل واو فاعل بالغیب اس سے متعلق ہو کر جملہ ہو جائے گا. صحیح. یقیمون الصلاۃ یہ بھی پورا جملہ ہے اور آگے بھی کیا آ رہا ہے؟ واو حرف عطف آ رہا ہے اور اس کے بعد بھی پورا جملہ آ رہا ہے. صحیح. جملہ فعلیہ پورا آ رہا ہے. تو پہلے ویقیمون الصلاۃ فعل فاعل اور الصلاۃ مفعول بھی ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا معطوف اول. صحیح. اور آگے مما رزقناہم ینفقون کی مما اصل کے اندر من اور ما ہے. صحیح. کیا؟ من اور ما. من حرف جر ہے، ما موصول ہے. صحیح. تو من حرف جر، ما موصولہ، رزقناہم رزقنا فعل نا ضمیر فاعل، ہم مفعول بھی فعل فاعل مفعول بن کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا صلہ اس ما موصولہ کا. پھر ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر من حرف جر کا مجرور. صحیح. پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا ینفقون سے. صحیح. پھر ینفقون فعل اپنے فاعل اور متعلق مقدم. متعلق مقدم کیا ہے؟ مما رزقناہم، یہ متعلق مقدم ہے. تو یہ پورا فعل فاعل اور متعلق مقدم کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہو جائے گا ہمارا معطوف ثانی. صحیح. اچھا آگے بھی واو حرف عطف ہے لیکن اس کے بعد دیکھو کیا آ رہا ہے؟ الذین سے موصول آ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ مفرد بنے گا، جملہ نہیں بنے گا. اب جب جملہ نہیں بنے گا، مفرد بنے گا، تو لہذا اگر میں مما رزقناہم ینفقون کو اگر میں معطوف بناتا ہوں اس کے لیے، معطوف علیہ بناتا ہوں میں اس کے لیے، تو غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مما رزقناہم ینفقون یہ پورا کیا ہے؟ جملہ ہے. صحیح ہے. اور اس واو کے بعد والذین یؤمنون کے اندر اس واو کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مفرد آ رہا ہے، کیونکہ یہ اس سے موصول ہے. آگے ظاہر سی بات صلہ آئے گا، موصول صلہ مل کر کیا بنتے ہیں؟ مفرد بنتے ہیں. تو مفرد آ کے جاتا ہے، یہاں پہ عطف کرنا ہمارا صحیح نہیں ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں مفرد تلاش کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے معطوف علیہ میں مفرد تلاش کرنا ہے. تو پورے معطوف علیہ کے اندر مفرد تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے، یہ بھی جملہ ہے. لیکن اگر ہم اس طرح کریں کہ ان تینوں کو ملا دیں، یعنی کہ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات کے ساتھ مل کر اب یہ بن جائے گا صلہ اس موصولہ کا. پھر موصول صلہ کیا ہو جاتا ہے؟ مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے. تو جب موصول صلہ یہاں پہ مفرد ہے، آگے بھی موصول صلہ آ رہا ہے، یہ بھی مفرد ہے، تو اب ہم اس والے موصول صلہ کو بنا دیں گے معطوف علیہ. صحیح. اور اگلا والا معطوف اس واو کے بعد کیا ہو جائے گا؟ اس واو کے بعد جو جملہ آئے گا اس کو ہم بنائیں گے معطوف. صحیح. اچھا اب آگے دیکھو والذین یؤمنون بما انزل الیک. الذین سے موصول آ گیا اور یؤمنون فعل فاعل بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ابھی ادھر بھی واو حرف عطف آ رہا ہے اور اس کے بعد موصول صلہ آ رہا ہے. ما انزل من قبلک موصول صلہ ہے، مطلب یہ بھی مفرد ہے. تو اس کا معطوف علیہ کیا ہوگا؟ وہ بھی مفرد ہوگا. ولہذا یہ جو موصول صلہ ہے اس کو ہم کیا بنا دیں گے؟ معطوف علیہ. معطوف علیہ بنا دیں گے اور اس کو ہم بنا دیں گے معطوف. صحیح. تو یؤمنون فعل واو فاعل با حرف جر، ما انزل الیک ما موصولہ، انزل فعل فعل مجہول. صحیح ہے. ہوا میں نائب الفاعل الیک اس سے متعلق ہو جائے گا. پھر انزل فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کا صلہ، ما موصولہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب یہ ہو جائے گا معطوف علیہ. پھر واو حرف عطف ما انزل من قبلک، یہ پورا جملہ انزل فعل مجہول ہے، یہ پورا جملہ ہو کر معطوف. صحیح. لیکن اب اگر ایک بات ذرا غور کرو، آگے بھی واو حرف عطف آ رہا ہے.
صحیح. اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد جملہ آ رہا ہے. جملہ کس طرح ہے؟ بالآخرتی بار فجر الآخرہ مجرور جار مجرور مل کر یوقنون سے متعلق ہو جائے گا. صحیح. تو یوقنون فعل فاعل اور متعلق مقدم سے مل کر اس ہم مبتدا کی خبر، یہ ہم مبتدا ہے اور یہ پوری خبر ہو جائے گی. صحیح. مبتدا خبر میں کہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوتا ہے. تو آگے بھی کیا آ رہا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ بھی کیا ہے؟ یہ پورا جملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پورا جملہ ہے. صحیح ہے. یعنی کہ یہ جملہ یہ بن رہا ہے معطوف. اس کا جو معطوف علیہ ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. ولہذا یہ جو انزل من قبل کا یہاں پہ یہ جملہ آ رہا ہے. صحیح ہے. تو یہ بنے گا ہمارا معطوف علیہ بالآخرہ کے لیے نا، بالآخرۃ ہم یوقنون کے لیے معطوف علیہ. اب یہ معطوف علیہ اور معطوف یہ دونوں مل کر اب بنے گا ما موصولہ کا صلہ. اس ما موصولہ کا صلہ پھر موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر اب یہ بنے گا معطوف. اور پھر معطوف علیہ جو ما انزل الیہ کا تھا اور معطوف جو کہ ما انزل من قبل کا وبالآخرۃ ہم یوقنون تھا، یہ دونوں مل کر اس بار حرف جر کا مجرور، پھر جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ یؤمنون سے متعلق ہو جائے گا. یؤمنون فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر فعل یہ رہا، فاعل اس کے اندر ہے، اور بما انزل الیہ کا وما انزل من قبل کا وبالآخرۃ ہم یوقنون یہ پورا یؤمنون سے متعلق ہو جائے گا. یہ پورا ہو جائے گا صلہ. اس الذین سے موصول کا موصول صلہ مل کر اب یہ ہو جائے گا جو ہم نے پہلے بنایا تھا معطوف. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ معطوف علیہ وہ کیا تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور معطوف کیا ہے؟ والذین یؤمنون الی آخری. صحیح. یہ دونوں مل کر اب ان سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ان سے پہلے المتقین موصوف آ رہا ہے. تو یہ دونوں مل کر میں نے پہلے بتا دیا یہ پوری بن رہی ہے صفت. صحیح. پھر موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر اس لام حرف جر کا یہ ہو جائے گا مجرور، اور پھر جار مجرور مل کر ہدن کیونکہ مصدر بنایا تھا ہم نے تو مصدر سے متعلق ہو جائے گا. پھر مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر میں نے پہلے یہ بتا دیا تھا خبر ثالث بن رہی ہے ذالک کا مبتدا کی. پھر ذالک کا مبتدا اپنی تینوں خبروں کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. یہ پورا جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. صحیح. آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اولئک اسم ہے مبتدا ہو جائے گا. صحیح ہے. علی ھدی من ربہم، علی حرف جر ہے، ھدن یہ مصدر ہے. صحیح ہے. اور من ربہم من حرف جر اور یہ ربہم مجرور جار مجرور مل کر یہ مصدر سے متعلق ہو جائے گا. مصدر اپنے متعلق کے ساتھ مل کر علی حرف جر کا مجرور، پھر جار مجرور مل کر ثابتون کے متعلق ہو جائے گا. کیونکہ اولئک کا مبتدا کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر کا صیغہ ہے، تو اس لیے ہم نے اس کا متعلق ثابتون نکالا. صحیح ہے. تو ثابتون سے متعلق ہو کر یہ ہو جائے گی خبر، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر اب یہ واو حرف عطف کے لیے معطوف علیہ. صحیح ہے. یعنی کہ پورا اولئک علی ھدی من ربہم یہ ہو جائے گا آپ کا معطوف علیہ. اولئک ھم المفلحون، اولئک یہ ہو جائے گا مبتدا، اور ہم جو ہے یہ ضمیر فصل ہے. کیا ہے؟ ضمیر فصل. صحیح. المفلحون خبر. اب ضمیر فصل کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ، اولئک بھی معرفہ ہے، المفلحون بھی معرفہ ہے. جب دونوں معرفہ تو بعض اوقات جو ہے ان دونوں کے درمیان ضمیر فصل لاتے ہیں تاکہ مبتدا خبر کا موصوف صفت سے التباس نہ ہو. صحیح. کوئی اس کو موصوف صفت نہ بنائے، مبتدا خبر ہی بنائے، اس لیے یہاں پہ فصل کے لیے ہم ضمیر فصل وغیرہ لاتے ہیں. صحیح. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ہو جائے گا معطوف. پھر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا. صحیح. آگے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ان حرف مشبہ بالفعل الذین کفروا یہ ہو جائے گا اس کا اسم موصول صلہ ہو کر اس کا اسم ہو جائے گا. اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہ پورا جو ہے نا اس کو ابھی چھوڑو، آگے لا یؤمنون ہے نا. تو ان الذین کفروا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے والے. تو یہاں پہ لا یؤمنون ہو جائے گی خبر ان حرف مشبہ بالفعل کی نا. اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم یہ بھی خبر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ بھی خبر ہے.
لیکن اب دیکھ لو اس کو بنانا کس طرح ہے نا. اب ذرا دیکھو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں پہ تھوڑی نئی بات ہے نا کہ سواء کے بعد جب اس طرح آپ کے سامنے حمزہ نظر آئے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں حمزۃ التسویہ. صحیح ہے. مطلب حمزہ تسویہ کا مطلب یہ کہ آپ یوں سمجھو کہ یہ جو ام کے ساتھ آ رہا ہے نا انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ جو انذرتہم فعل ہے یہ سمجھ لو مصدر کے حکم میں، مصدر کی تعویل میں. تو انذرتہم یہ مصدر کے حکم کے اندر ہے، اور لم تنذرہم یہ بھی مصدر کے حکم کے اندر ہے، اور یہ واو ام جو ہے یہ حرف عطف ہے. صحیح. یعنی کہ انذرتہم انذارو کا، ام لم تنذرہم عدم انذاری کا. صحیح. تمہارا ڈرانا یا نہ ڈرانا. صحیح. تو یہاں پہ انذرتہم فعل فاعل مفعول میں کہ جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر یہ ہو جائے گا معطوف علیہ. صحیح ہے. ام حرف عطف، لم تنذرہم فعل فاعل مفعول میں کا جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مصدر ہو کر معطوف. یہ اس طرح ہوگا. تو کیا بات ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ سواء جو لفظ ہے اس کے بعد جو حمزہ آتا ہے یہ حمزۃ التسویہ کہلاتا ہے. صحیح. حمزۃ التسویہ اس طرح ہوتا ہے، تسویہ. صحیح. تو حمزہ تسویہ کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ حمزہ ہے کہ جس سے پہلے سواء لفظ ہو، یا پھر ما ابالی یا ما ادری وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہوں، اور اس حمزہ کے بعد جو ہے جو فعل وغیرہ آ رہے ہوں وہ مصدر کے معنی کے اندر ہو. صحیح. اب ان کا معنی کیا ہوگا کہ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا. صحیح. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. تو یہاں پہ معنی اس طرح ہوگا. صحیح. تو سواء یہ آپ کا سواء یہ اسم فاعل کے معنی کے اندر ہے، مصدر بمعنی اسم فاعل. صحیح. مصدر ہو گیا جو کہ اسم فاعل کے معنی کے اندر ہے، اور علیہم یہ اس مصدر سے متعلق ہو جائے گا. صحیح. اور یہ معطوف علیہ مل کر یہ اس مصدر کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل کے حکم کے اندر آ جائے گا. صحیح. کیونکہ مصدر جو ہے اس میں فاعل کے معنی میں نا تو اس کا فاعل چاہیے. تو انذاروں کا انذرتہم ام لم تنذرہم یہ اس کا فاعل ہو جائے گا. صحیح. تو مصدر اپنے متعلق اور اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ ہو کر یہ ہو جائے گی خبر. صحیح. ان حرف مشبہ بالفعل کے ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنے دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. ختم اللہ کی ترکیب کو ہم نے اشارہ پہلے کر دیا تھا کہ ختم فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، علی قلوبہم یہ جار مجرور مل کر معطوف علیہ. صحیح. اور وعلی سمعہم یہ جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا، ایک منٹ، یہ ہو جائے گا معطوف اول. صحیح. لیکن معطوف اول ابھی نہیں بنائیں گے، اس کی وجہ یہ کیونکہ اعلیٰ ابصارہم یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اس کا متعلق ثابتۃ نکلے گا کیونکہ آگے غشاوۃ ہے نا، یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر. تو اعلیٰ ابصارہم یہ خبر مقدم ہو جائے گی. اب مبتدا خبر مل کر جملے کے حکم کے اندر ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے جملہ اسمیہ خبریہ بنتا تو یہ جملہ ہے. اور یہاں پہ جو ہے اعلیٰ سمعہم، اگر میں کہوں کہ بھائی یہ اعلیٰ سمعہم معطوف اول ہے، اعلیٰ ابصارہم غشاء معطوف ثانی ہے، تو اعلیٰ سمعہم تو جار مجرور ہے، جملہ تو نہیں ہے نا پورا، یہ تو خالی جار مجرور ہے. اور آگے اعلیٰ ابصارہم غشاء پورا جملہ ہے، ولہذا اس کو میں معطوف اول اور آگے کو معطوف ثانی وغیرہ نہیں کہوں گا، بلکہ خالی میں اس کو معطوف بنا کے چھوڑ دوں گا. پھر میں کہوں گا کہ بھائی یہ معطوف علیہ معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو جائے گا ختمہ کا، ختمہ فعل اپنے فاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اب یہ ہو جائے گا معطوف. صحیح ہے. کیونکہ اب یہ بن گیا ہے جملہ، اور آگے اعلیٰ ابصارہم بھی کیا ہے؟ وہ بھی جملہ ہے. تو لہذا یہ دونوں جملے ہو کر اور پھر معطوف علیہ ہو گیا، اور یہ جملہ کیا ہو گیا؟ یہ معطوف ہو گیا. معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. پھر ولہم عذاب علیم یہ لہم خبر مقدم ہو جائے گی، عذاب موصوف عظیم صفت موصوف صفت مل کر یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، خبر مقدم مبتدا مؤخر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. صحیح. تو امید ہے آپ کو یہ ترکیب جو ہے یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی. تفصیلی میں ظاہر سی بات ہے پورا تفصیلی کروں گا تقریباً گھنٹہ بھر نکل جائے گا. ابھی بھی کوئی کم ٹائم نہیں لگا، کافی ٹائم لگ گیا، لیکن پورا رکوع الحمدللہ ہمارا ہو چکا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے. صحیح. تو امید ہے کہ آپ کو یہ پورا سیزن جو ہے وہ ہمارا شرط اور جزا والا یہ پورا سیزن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. صحیح. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.